جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. بیٹا آج ہمارا جو ہے وہ قرآن ٹرانسلیشن کا جو ہے وہ سبجیکٹ، اس کا تیسرا جو ہے ہمارا لیکچر ہے. جو مجھے جو ہے وہ یاد پڑتا ہے، اگر جو ہے وہ کوئی غلطی پہ ہو تو مجھے جو ہے کریکٹ کر دیجیے گا. ہم نے پیچھے ہفتہ جو ہے وہ قرآن کلام اللہ والا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. آج ہمارا جو ہے وہ اگلا ٹاپک ہے جو کہ مسلمان کا مقصد حیات ہے. میں آئی رائٹ؟ کیا صحیح ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم مکمل کر لیا تھا وہ؟ چلیے، تو آج ہمارا جو ہے وہ نیا ٹاپک ہے، اور وہ ہمارا نیا جو ہے ٹاپک وہ ہے مسلمان کا مقصد حیات. آپ کے ساتھ جو ہے یہ چیز شیئر ہو رہی ہے. یہ ہمارا جو ہے مضمون نمبر 2 ہے، اور مسلمان کا مقصد حیات. ہماری پہلی آیت ہی جو ہے وہ سورہ المؤمنون کی ہے. آیت نمبر جو ہے وہ 115. سورہ مؤمنون جو ہے وہ 18ویں سپارے میں ہے، اور یہ جو ہے اس کی قریب قریب آخری آیات ہیں، آخری 1-2 آیات، جس کے اندر مسلمان کا جو ہے وہ مقصد حیات کے متعلق گفتگو ہوئی ہے. تو بیٹا اس کو جو ہے وہ طیبہ شاہد بیٹا بسم اللہ کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ پڑھیں. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. جی پہلی جو ہے وہ ہماری آیت مسلمان کا مقصد حیات سورہ مؤمنون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، کیا خیال کرتے ہو تم، انما، کہ بے شک، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، کم، تم کو، عبثاً، فضول ہی، بے وجہ ہی، وَأَنَّكُمْ، اور بے شک تم، الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، نہیں تم لٹائے جاؤ گے، لا، نہیں، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے. کیا خیال ہے تمہارا کہ بے شک پیدا کیے گئے ہو تم فضول ہی، بے وجہ، وَأَنَّكُمْ، اور بے شک تم، الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، نہیں لٹائے جاؤ گے. بات کرنے کا مقصد ایک کوشچن مارک، اس کا جو ہے وہ لازمی بات کوئی آنسر کہے گا، جو بھی آنسر کہے گا وہ یہ ضرور آنسر کہے گا کہ بات سے نہیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جب کسی کا کوئی مقصد نہیں تو ہم اس انسان کو بیکار آدمی کہتے ہیں، جس کا کوئی آبجیکٹو نہ ہو دنیا کے اندر. چلیے اگلی جو ہے وہ ہماری آیت جو کہ سورہ زاریات کی آیات ہیں. جی افرا شاید آپ بیٹا پڑھے، افرا عامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد یاتی ان یطعمون. یطعمون. بیٹا میں بعد میں اس لیے آیت پڑھتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی وغیرہ ہے تو میرے آیت پڑھنے سے تھوڑا سا اس غلطی کی اپنی تصحیح کر لیں. قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے پڑھنا قرآن مجید، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو بات ایسے یہ بہانہ ایک ملا ہمیں، ہم اس کی جو ہے وہ کریکشن اپنی کر لیں، کوشش کیجئے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار ہوں گے. ہمت مدد خدا، جو خود جو ہے وہ اپنی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الزاریات. سورۃ الزاریات 26ویں سپارے میں ہے. شروع 26ویں سپارے سے ہوتی ہے، ختم اس کا اختتام جو ہے وہ 27ویں سپارے میں ہے. اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 56 ہے. وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا ہم نے جن کو اور انسان کو، الا، مگر، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے. نہیں پیدا کیا ہم نے جن کو اور انسان کو
مگر تاکہ وہ میری عبادت کرے. ما ارید منہم من رزق، نہیں میں چاہتا ان سے. ارید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ رکھنا، ارادہ رکھنا چاہنا. نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے یا نہیں میں چاہتا ان سے. من رزق، رزق سے کوئی چیز. وما ارید، اور نہیں میں چاہتا ان یطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں. نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے کوئی رزق، اور نہیں میں ارادہ رکھتا کہ وہ مجھے کھلائیں. تو یہ جو پیچھے جو سا وہ آیت تھی، وہ چاہے جو ہے وہ سورہ مومنون کی تھی، لیکن حقیقت میں جو اس کا جو ہے وہ جواب ہے جو سورہ زاریات کے اندر، اور بھی جو ہے وہ جوابات ہیں آگے آئیں گے. تو میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. اللہ تعالیٰ کو کیا رائٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کرے؟ تو بیٹا اس کا جواب یہی ہے کہ ہی از دا کریٹر آف مین. وہ انسان کا جو ہے وہ خالق ہے، وہ انسان کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے. تو جو کسی چیز کا کریٹر ہوتا ہے، پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ اصل ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس بیس کے اوپر اس نے مقصد ہمیں بیان کر دیا کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. اب بات ایسے ہے کہ دنیاوی اگر سوچ دیکھیں تو دنیا کے اندر ہمیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ہمیں مال مل جائے، ہمیں جو ہے وہ پیسہ مل جائے، ہمیں کھانا مل جائے. یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ چیز ہے. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ما ارید منہم من رزق، نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے کسی رزق کا. وما ارید، اور نہیں میں چاہتا ان یطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں. نہ میں ان سے کھانے کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ ان سے جو ہے میں کسی رزق کا مطالبہ کرتا ہوں. میرا تو صرف ایک ہی جو ہے ان سے کہنا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت خدا کی بات ماننا حقیقت میں عبادت ہے. جو خدا نے کہا وہی عبادت ہے. بات کو تھوڑی سی سمجھانے کے لیے، مثلا اگر ہم کہیں نماز عبادت ہے تو عبادت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے نا. اگر عقلی طور پہ سوچیں تو زیادہ، تو چلیے ہم اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نماز عبادت ہے، زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، ہم 10 نمازیں کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی بات جو سی ہے وہ 5 نمازوں کی حد تک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ بات کہیں حقیقت میں وہی عبادت ہے. روزہ جو ہے وہ صبح سے شام تک رکھنا ہے، تقریباً جو ہے 12-13 گھنٹے ہے. ایک انسان کہتا ہے بھوکھا رہنا عبادت ہے، تو بھی ہم جو ہے وہ 13 کی بجائے جو ہے وہ 16 گھنٹے کر لیتے ہیں یا 18 گھنٹے کر لیتے ہیں. تو کیا وہ عبادت ہے؟ نہیں، وہ کوئی عبادت نہیں. کیوں؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کہنے کی مہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں. تو عبادت حقیقت میں کیا چیز ہے؟ جو ہمارا رب ہمیں حکم دے وہ عبادت ہے، اس کو ماننا وہ عبادت ہے. چلیے جی، اگلی جو سی ہے وہ آیات. بیٹا کوئی حافظ قرآن ہو، تھوڑی سی آیات جو سی ہے وہ لمبی ہیں، کوئی حافظ قرآن ہو اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرے اور ان آیات کو پڑھے. جی امامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون. جی جزاک اللہ. سورۃ الاعراف 8ویں سپارے میں اس کی ابتدا ہے، لیکن یہ آیات جو ہے وہ 9ویں سپارے کی ہیں. یعنی سورہ اعراف جو ہے وہ 9ویں سپارے تک بھی جو ہے اس کے اندر بھی اس کا پارٹ موجود ہے. تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173، یہی جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی بات کہی تھی اسی کا تسلسل ایک آگے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اور جب پکڑا تیرے رب نے، اخذا لیا یا پکڑا،
جب پکڑا تیرے رب نے من بنی آدمہ، من سے، بنی آدمہ آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولاد سے، جب لیا تیرے رب نے یا جب پکڑا آدم نے تیرے رب نے آدم بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنایا ان کو ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا نہیں ہوں، آ کا مطلب استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، کیا لستو نہیں ہوں میں، بربکم تمہارا رب، قالو کہا انہوں نے، بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولو یہ کہ تم کہو، یوم القیامتی قیامت کے دن، انا کننا عن ھذا غافلین بے شک تھے ہم اس چیز سے غافل، او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یا تم کہو کہ بے شک شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم، ذریتن اولاد یا بچے، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا کیا تو ہلاک کرے گا ہم کو، بما اس چیز سے، فعل المبطلون جو کام کیا باطل لوگوں نے، کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں اس کام کے سبب جو غلط کاروں نے کیا یا باطل لوگوں نے کیا۔ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی بتاؤں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کیا چیز بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا۔ اس پشت پر ہاتھ پھیرنے کے بعد جتنی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ دنیا میں آنی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حاضر کیا، چھوٹے چھوٹے ذروں کی صورت میں، لازمی بات ہے جتنی مخلوق، تو چھوٹے چھوٹے ذروں کی صورت کے اندر وہ مخلوق تمام کی تمام جو ہے وہ حاضر ہو گئی حضرت آدم کی جو ہے وہ پشت سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، سوال کیا تھا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، نیگیٹو انداز کے اندر، لیکن اس کا جواب جو آگے ملا، قالو بلا شہدنا ان تقول، انہوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی تو ہمارا رب ہے، شہدنا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو تھا تو انداز نیگیٹو، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ پازیٹیو ہے، کہ جس طرح انسان کا کیا تم مجھے کمزور سمجھتے ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی میں کمزور نہیں ہوں، اسی طرح انداز لیکن نیگیٹو ہوتا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی میں کمزور نہیں ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کا جواب کیا ہے، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ انداز ہے سوالیہ، ہے نیگیٹو، لیکن اس کا جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ پازیٹیو ہے، آنسر نہیں بلکہ سوال ہی جو ہے وہ مفہوم اس کا پازیٹیو انداز کے اندر ہے، ظاہراً نیگیٹو ہے لیکن مفہوم۔ تو سوال اللہ تعالیٰ کا کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں تک بات جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب آگے دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کام کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کام اس لیے کیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم قیامت کے دن کہو کہ اے اللہ تو جو آج ہمیں سزا دینے لگا ہے، ہمارے تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں، ہم تو تیری بات سے جو ہے وہ غافل رہے، ہمارے تک تو جو ہے یہ معاملہ ہی جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ یا تم یہ بات کہو کہ او تقولوا، یا تم کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اس سے پہلے، ہم نے تو انہی کی پیروی کی ہے، اپنا تو جو ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، ہم تو جو ہے وہ بچے تھے، انہوں نے جو ہے وہ شرک کیا، اور شرک کرنے کے بعد
ہم بچے بھی اسی لائنوں پہ جو ہے وہ چلتے رہے، آج ان کے کاموں کی بنا کے اوپر تو ہمیں پکڑنے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ذی روح سے، جو بھی جاندار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابتدائے دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ عہد لے لیا۔ اب دو تین سوال ذہن کے اندر آتے ہیں، وہ سوال یہ ہیں کہ ہمیں تو اس عہد کا یاد ہی نہیں۔ سر جی جی بتائیے بچے۔ چلیں، پہلا سوال یہ کہ ہمیں سر افتہلکنا بما فعل المبطلون، اس کا ترجمہ بتا دیں۔ اس کا افتہلکنا بما فعل المبطلون میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اپنا آواز جو ہے وہ مائک بند کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو سے ہمارے سے تو یا اللہ تو نے عہد لیا ہی نہیں، ہمیں تو بات یاد ہی نہیں۔ انسان کو کتنی باتیں ہیں دنیا کے اندر جو آج تک یاد نہیں ہے۔ مثلاً میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے میرا بچپنا یاد نہیں ہے، جب میں 6 ماہ کا ہوتا تھا، جب میں جو تھا وہ 7 ماہ، مجھے کون بتاتا ہے؟ مجھے میرے والدین بتاتے ہیں بھائی تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم یہ کرتے تھے، تم یہ۔ میں ان باتوں کے اوپر یقین کرتا ہوں۔ جو چیز ہمیں ہمارا رب بتائے ہم اس کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں، رب سے ہم جب دلیل مانگتے ہیں۔ پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی کہنے والا ہے وہ سچ کہنے والا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ ہمیں ہمارے خاندان والے بتاتے ہیں، ہم ان کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے، سچ ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ حق کو رکھ دے، اور یہ چیز حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے، اس کے ماں باپ، اس کے خاندان، اس کے رشتہ دار اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں۔ اور فطرت کیا ہے؟ فطرت جو ہے وہ یہی ہے کہ میرا رب جو ہے میرا اللہ ہے، میں نے اپنے رب کی جو ہے وہ بات ماننی ہے۔ پھر دنیاوی حالات اس کو جو ہے وہ یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ أَن يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو چلیے یہ چیز جو ہے وہ ہے۔ اب اسٹوڈنٹس نے بھی ایک جو ہے وہ سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ ہے افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہلاک کرے گا ہم کو اس چیز کے بسبب جو کیا باطل لوگوں نے، غلط کاروں نے، کیا تو ہمیں اس کی سزا دے گا؟ اب غلط کاروں سے یا مراد کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد، ہم نے تو ان کی پیروی کی ہے نا، تو بیسیکلی جو سے ہے وہ جن کی پیروی کی جائے وہ غلط تھے، تو بات ایسے ہے ان کو سزا دے، ہمیں تو نہ دے۔ بھی بات ایسے ہے، انسان اپنی جو سی وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے، انہوں نے غلط کام کیا تو غلط کام تو جو ہے وہ اولاد نے بھی آگے کیا ہے، تو کہ وہ قیامت کے دن اپنی جسٹیفیکیشن دیتے وقت یہ بات نہ کہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جو سی فطرت کے اندر ایک تصور رکھ دیا ہے، اور وہ تصور جو ہے وہ ربوبیت کا ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا۔ بیٹا اس کے اوپر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال کر لے، کوئی تھوڑی سی آیات جو اس طرح کی ہے کہ سوال کئی ذہنوں کے اندر جو سب آ سکتے ہیں۔ بیٹا ہاتھ کھڑا کرے، اور اس کے اوپر اگر سوال کوئی کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے۔ جی صالحہ، اچھا یہ تو میٹنگ لیفٹ کیا انہوں نے۔ جی کوئی اور؟ ریز ہینڈ مریم شفیق، جی بتائیے مریم کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے، یعنی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا نہیں پتا، یعنی ان تک اللہ تعالیٰ کا میسج نہیں پہنچا، تو سر پھر ان کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیسے کئی انگریز ہیں سر، ان کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو سر ان کی بخشش ہوگی کہ نہیں؟ بیٹا بات سے بخشنا یا نہ بخشنا ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن صورتحال حالات ہمیں کیا کہتے ہیں؟ میں تو حالات کے متعلق بات کروں گا، میں یہ تو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہے یا نہیں کرنا۔ بات ایسے ہے کہ چیز کو جو ہے وہ پہنچانا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک مشیت ہے، یہ انسان کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ چیز ضرور پہنچنی چاہیے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے نا، اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ میں نے حقیقت میں ہر ایک کے دل کے اندر یہ چیز ڈال دی ہوئی اپنی ربوبیت کی، اور وہ اس نے جو ہے اس چیز کا اقرار کیا ہوا ہے کہ بھئی بات ایسے ہے کہ رب میرا کون ہے۔
یہی چیز تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو جو حدیث بھی بیان کی ہے وہ حدیث بھی یہی ہے کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا کر رہا ہے ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت جو ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ مخلوق کا جو ہے وہ ایک ہونا. فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے, مخلوق جو پیدا ہوئی اس نے اپنے خالق کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ چلنا ہے. تو فطرت تو جو ہے وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. اس کے بعد یعنی حدیث ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بعد اس کے ماں باپ, اس کے جو ہے وہ بہن بھائی, اس کے رشتہ دار, اس کا ماحول اس کو جو ہے وہ یہودی بناتا ہے یا نصرانی. باقی اس کا جو ہے وہ جسٹیفیکیشن تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس پیش ہوگی, تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ بھئی میرے تک یہ بات بالکل نہیں پہنچی. اللہ اس کو کس انداز سے لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کر دی ہے. ٹھیک ہے, چلیے جی اگلی جو سی ہم آیات ان کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. جی سورہ ملک کی جو سی ہے وہ آیات ہیں. سورہ ملک جو ہے وہ 29واں سپارہ. تو اس کو بیٹا کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی سوہا صادق پڑھیے. شاباش سوہا صادق. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک اس کی آیت 2 آیات ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ اوپر ہر ایک چیز کی قدرت رکھتا ہے, ہر ایک چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت, وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو, والحیات زندگی کو, لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو, ایکم کون ہے تمہارا, احسن عملا زیادہ اچھا عمل کرنے والا, وہو العزیز الغفور, وہ غالب بخشنے والا ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم کو کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا, اور وہ غالب بخشنے والا ہے. تو پہلی بات تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو سی ہے بادشاہت کے متعلق بات ہوئی, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق بات ہوئی پہلی آیت کے اندر. لیکن دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقصد بیان کیا کہ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے. زندگی کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنی آزمائش کی ابتدا کرتا ہے. آزمائش امتحان, دنیا جو ہے یہ اس کی امتحان گاہ ہے. موت کے ساتھ پرچے کا ٹائم جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے, اس آزمائش کا ٹائم جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے موت کے ساتھ, اور رزلٹ کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کا جو ہے وہ اجر, اس کا جو ہے وہ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کون اپنی زندگی کے اندر اچھا عمل کرتا ہے, کون جو سے ہے وہ اپنی امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے. اور وہ کامیابی کا رزلٹ کب ہے؟ وہ بیسیکلی موت کے بعد. اس کی سزا کب ہے؟ موت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندگی اور موت کو جو ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیک کر سکے کہ کون انسان جو ہے وہ خدا کی بات مانتا ہے اور کون انسان جو ہے وہ خدا کی بات نہیں مانتا. کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل کس سے تعبیر ہے؟ بیسیکلی اللہ کی بات ماننے سے. اور جو خدا کی بات نہیں مانے گا وہ اچھا عمل تو نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہی چیک کرنا چاہتے ہیں, اور بیسیکلی جو ہے وہ یہی چیکنگ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ زندگی اور موت کو جو ہے وہ پیدا کرنے کا سبب ہے. جی سورۃ الانبیاء آیت نمبر جو ہے 16 اور 17. جی خوش بخت یاسین پڑھیے. شاباش خوش بخت. سر اسکرین ہی شو ہو رہی. چلیں خوش بخت آئے تو صحیح, پہلے اپنا مائک تو آن کرے. خوش بخت اسکرین میں شو کر دیتا ہوں آپ کو. خوش بخت ہے لائن پہ؟ ایکسکیوز می سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر مجھے ابھی اس کا تھوڑی دیر پہلے میسج آیا ہے ابھی کہ میرا کنیکٹ نہیں ہو رہا, اس کا ریکنیکٹنگ ہے. چلیں جی ان کا جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے. پھر بات ہے ان کا نام یہاں کیوں موجود ہے, یا پھر میں نام بھی جو ہے ان کا خارج کر دیتا ہوں.
سر وہ کنیکٹ کر رہی ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے آپ کی آواز کٹتی ہے، مطلب اس نے مجھے اس لیے کہا تھا کہ تم پراپر نوٹ کر لو کیونکہ میرے پاس کنیکشن نہیں آ رہا صحیح، تو چلیں جی، کبھی کنیکٹ ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا، اس وجہ سے۔ چلیں عائشہ ارشد پڑھے آپ۔ عائشہ یس سر۔ جی ویسے یہ آیات کیسی ہے سر اسکرین بیٹا؟ آواز شور کسی سے کم کروانا اپنے گھر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں شاہزیب آپ پڑھیں، ان کے تو شور ہے۔ چلے عائشہ ٹھیک ہے، آگے جی پڑھے عائشہ یس سر میرا۔ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین۔ وما خلقنا السماء، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین کھیل کود کے لیے، لاعب کھیلنے والا اور لاعبین کھیلنے کودنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے۔ لو ارادنا ان نتخذ، اگر ہم ارادہ رکھتے، لو اگر ارادنا ہم ارادہ رکھتے، ان نتخذ لہوا کہ ہم پکڑتے کھیل اور کود کو، یہ لہوا لاعبین ایک ہی چیز ہے، یہ لہو لعب ہم عام طور پر اردو میں بھی بولتے ہیں، کھیل کود کا نام لہو لعب، کھیل کود۔ تو اگر ہم ارادہ رکھتے یہ کہ ہم پکڑے اس کو کھیل کود، لاتخذناہ من لدنا، البتہ پکڑ لیتے ہم اپنے پاس سے، لاتخذناہ البتہ ہم پکڑتے اس کو، من لدنا اپنے پاس سے، لدنا کا مطلب ہے اپنے پاس سے، البتہ ہم پکڑتے اس کو اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین اگر ہوتے ہم کرنے والے، ان اگر کننا ہوتے ہم فاعلین یہ بات کرنے والے۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے، اگر ہم ارادہ رکھتے کہ ہم پکڑیں کھیل اور کود کو تو ہم پکڑتے اس کو اپنے پاس سے، اگر ہوتے ہم یہ کام کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جو ہے وہ اس آیات کے اندر کوشچن مارک بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ جواب بھی ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مذاقن نہیں بنا دیا، کھیل کود نہیں بنا دیا۔ کھیل کود جو ہے وہ سنجیدہ چیز نہیں ہوتی، کھیل کود جو ہے وہ ٹائم پاس کے لیے ہوتا ہے، کھیل کود جو ہے ایک وقتاً چیز ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا زمین اور آسمان کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ہم نے جو ہے وہ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ ان دونوں کے درمیان کیا کیا چیز ہے؟ بھئی بات ہے، درخت ہے، انسان ہے، جن ہے، پھر ان کے بعد جو ہے مختلف چیزوں کی پیدائش، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنائے ہیں، کھیل کود مقصد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم ارادہ رکھتے کہ ہم کھیل کود ہی بنائے تو پھر ہم جو ہے وہ یہ چیزیں نہ بناتے، اتنی بڑی مخلوق ہے، کھیل کود کے لیے کوئی اور چیز کر لیتے، ہم اپنے پاس سے کسی کھیل کود کا ارینج کر لیتے۔ سب چیز کا جواب کیا ہے یا اس چیز سے انداز کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بے فضول نہیں بنائی گئی، اس کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ جو سے ہیں آبجیکٹیوز ہیں، کچھ جو سے ہیں وہ گولز ہیں، ان گولز کو جو سے ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو اس بیس کے اوپر وہ گول پیچھے بھی ایک بیان کر دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زندگی اور موت کو پیدا کیا اس مقصد کے لیے
تاکہ ہم آزمائے کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے. ایک گول یہ بیان کر دیا, ایک گول اس سے پیچھے بھی بیان کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ہم نے زمین اور آسمان کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. اگر ہم نے کھیلنا کودنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کوئی چھوٹی سی چیز لے لیتے, انداز یہ بات کہہ رہے ہیں, کوئی چھوٹی سی چیز لے لیتے, اتنا بڑا جو ہے وہ نظام اور سسٹم جو ہے ہم اس کو صرف کھیل کود کے لیے جو ہے وہ استعمال نہ کرتے. چلیے جی, سورہ صاد آیات کون سی ہیں, وہ آیت نمبر 27, 28 اور 29. جی کون اس کو جو ہے وہ پڑھے گا بیٹا؟ تھوڑی سی آیات زیادہ ہے, میں کہتا ہوں خود جو پڑھنا چاہیں اس کو شاباش پڑھیں. کون پڑھے گا؟ ریز یور ہینڈ. جی ماشتہ پڑھے, ماشتہ سلیم. سر مجھے اسکرین شو نہیں ہو رہی. ہو گئی ہے بیٹا. ماشتہ اسکرین شو ہو گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. Yes sir. Yes sir. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب. جی بیٹا میں آخری آیت کو جو ہے اس کے اندر آپ کی کچھ غلطی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. چلیں میں باقی رپیٹ بھی کرتا ہوں ساری آیت کو. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورہ صاد 23ویں پارے میں ہے. سورہ صاد کی یہ آیت نمبر 27, 28 اور 29 ہے. بڑے غور کرنے والی آیات ہیں کہ اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, اور جو کچھ پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. نہیں پیدا کیا, جو نہیں ہے ما نافیہ ہے, اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. باطلا, باطل, باطل غلط چیز, بے فضول. اور نہیں پیدا کیا ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے فضول چیز. ذالک ظن الذین, یہ گمان ہے ان لوگوں کا, یہ خیال ہے ان لوگوں کا. ذالک یہ, ظن الذین خیال ہے ان لوگوں کا, کفروا جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین, ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, من النار, آگ سے. ویل کیا چیز ہے؟ ویل جہنم کا ایک حصہ ہے جس کا نام ویل ہے. یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے مختلف گناہوں کے لیے خاص کیا ہے. اس کے لیے بھی جو ہے وہ کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ دنیا اور آسمان اور آسمان زمین یہ سب ایک حادثے کے نتیجے میں سامنے آ گئے, اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے, فضول ہے یہ ساری چیزیں, تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ویل رکھا ہے. ویل قرآن مجید میں آتا ہے, ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں لیکن ایسی نماز جس میں وہ سستی کرتے ہیں, جس میں نماز جو ہے دکھلاوا کرتے ہیں. ویل للمطففین, ویل ہے
کم تولنے والوں کے لیے. اسی طرح ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو جو ہے ایک سے وہ سمجھتے ہیں، فضول چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں، ایک حادثے کا نتیجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے مقاصد ہیں. تو فویل للذین کفروا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا کیا ہم بنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، عملوا عمل کیے، الصالحات نیک، کالمفسدین فی الارض ان لوگوں کے مانند جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں. ام نجعل المتقین یا ہم بنا دیں متقین کو کالفجار مانند بدکاروں کے. رپیٹ کرتا ہوں، کیا ہم بنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کالمفسدین مانند فسادیوں کے، فی الارض جو زمین میں کرنے والے ہیں فساد. ام نجعل المتقین یا ہم بنا دیں متقین کو کالفجار مانند بدکاروں کے. کتاب انزلناہ کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو الیکا آپ کی طرف. کتاب یہ ایسی کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو الیکا آپ کی طرف، مبارکن بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ غور و فکر کیا جائے، تاکہ وہ غور و فکر کریں، لیدبروا تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیاتہ اس کی آیات میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بڑی ریزن بیان کی ہے، اور بڑی ریزن کیا ہے کہ کیا عمل والے اور فساد فی الارض کرنے والے کیا دونوں جو سے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں. اسی طرح کیا متقین اور بدکار دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اور جگہ پہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات جو ہے وہ کی ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں. تو جواب اس کا جو ہے وہ ہر بندہ، ہر ذی روح یہی جواب دے گا کہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو بیسیکلی دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ کیٹیگری ہیں. تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب جو نازل کی ہے اس کا مقصد کیا ہے، انہی چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اور انہی غور و فکر کے بعد اپنے لیے جو ہے وہ راہ کا تعین کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مقصد حیات کو جو ہے اس کی سوچ پیدا کرنے کے لیے، راستے کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے یہ آیات ہیں. چلیے آگے جو ہے وہ سورہ قلم، پھر اس کے بعد اگر کسی کے سوال ہوں گے تو لاسٹ میں انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھیں گے. سورہ قلم کی جو سی ہے وہ آیات، جی بیٹا سورہ قلم کی آیات شاہ زیب پڑھیں آپ، شاہ زیب شاہد. یس سر. جی پڑھیں سورہ قلم کی آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم. جی سورہ نون کی یا سورہ قلم، سورہ نون بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کی ابتدا جو ہے وہ نون والقلم سے ہوتی ہے، اور سورہ قلم بھی اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو سورہ قلم کی جو سی ہے یہ آیات ہیں، اور آیت نمبر جو ہے وہ 34 35 36 40 تک. ایک منٹ. پہلے میں اس کو جو ہے وہ تلاوت کو جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہوں. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم.
ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، جنت ہے نعمتوں والی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں مسلمانوں کو کل مجرمین، من مجرموں کے۔ مالکم، کیا ہے تمہارے لیے، ما کیا، لکم تمہارے لیے، کیفا کیسا، تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو۔ ام لکم کتاب، یہ ہے تمہارے پاس کوئی کتاب، فیہ تدرسون، بیچ اس کے تم پڑھتے ہو، فیہ بیچ اس کے، تدرسون تم پڑھتے ہو۔ ان لکم، بے شک ہے تمہارے لیے، فیہ بیچ اس کے لیے، وہی چیز، لما تخیرون، جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا، یہ ہے تمہارے لیے کوئی قسم ہماری طرف سے، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو کہ پہنچنے والی ہے قیامت کے دن تک۔ ان لکم، بے شک ہے تمہارے لیے، لما تحکمون، وہی جو تم فیصلہ کرو۔ سلہم، سوال کیجئے ان سے، ایک منٹ چلو میں آپ کو جی سوری بچا۔ ام لکم ایمان، یہ ہے تمہارے لیے کوئی قسم، علینا ہماری طرف سے، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو پہنچنے والی، بالغۃ پہنچنے والی ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ان لکم، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو
السلام علیکم اسٹوڈینٹس، نیٹ کی پرابلم ہو گئی تھی، خیر ہمارا لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ جو ہے پھر نیکسٹ ٹائم اس ٹاپک کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. آپ لوگوں نے آگے اپنا ٹاپک پڑھ کے آنا ہے، جو آپ کا اگلا جو ہے وہ مضمون ہے، جو کہ اگلا مضمون ہمارا ہے اسلامی عقیدہ. اس کو جو ہے آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا ہے. تو باقی انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ، السلام علیکم.